بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار سوری کا السلام علیکم ناظرین۔ افغان مہاجرین کا انقلاب بالآخر زور و شور سے شروع ہو چکا ہے۔ کریک ڈاؤن، کارروائیاں، آپریشن اور پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 45 دن کے اندر پورے پاکستان سے افغانیوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ یقیناً تمام ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور وفاقی حکومت نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کیا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے جو قیدی ہیں، جو افغان مہاجرین جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی مرحلہ وار جو فیصلہ کن مرحلہ ہے، اس میں سب سے پہلے قیدیوں کے مرحلہ وار افغانستان منتقلی کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کے بعد دیگر کی باری ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں افغانیوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، دوڑیں لگ گئی ہیں، افغان بستیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور پھر پاک افغان بارڈر ترکم میں افغانیوں کی واپسی کا شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے کہ کس طرح افغانیوں کو ترکم بارڈر سے افغانستان میں جایا جائے گا، اور انتظامیہ کی جانب سے انتظامات بھی مکمل کیے گئے اور سیکیورٹی بھی الرٹ کر دی گئی ہے۔ یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ افغان مہاجرین کا معاملہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ یقیناً اس ویڈیو میں ذکر کروں گا افغان مہاجرین کا انقلاب، پاکستان افغانستان تعلقات، اور پھر ناظرین آپ کو ہمیشہ میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی جو اہم خبریں ہوتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ، اس کے بعد پاکستان کا کردار یا دیگر جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ تو آج کا ٹاپک تو افغان مہاجرین کا انقلاب ہے، اس حوالے سے میں ذکر کر لیتا ہوں۔ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حکومت پاکستان نے افغانیوں کے انقلاب کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ملک میں موجود افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں جیلوں میں قید افغان باشندوں کو افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ اب سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کس صوبے میں کتنے افغانی گرفتار ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی مختلف جیلوں میں 2200 سے زیادہ افغان قیدی موجود ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں بھی بڑی تعداد میں افغانی باشندے موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، سندھ میں موجود ہیں، بڑی تعداد میں افغانی جیلوں میں موجود ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی یہ صورتحال ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پشاور، خیبر پختونخوا کے اندر پشاور، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کی جیلوں میں تقریباً 1200 افغان قیدی موجود ہیں، جن کی مرحلہ وار منتقلی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ تاکہ منتقلی کا عمل پرامن اور منظم طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جس کے تحت جیلوں سے افغان قیدیوں کو نکال کر ذرائع کے مطابق حکومت نے سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر فوری اقدامات کا فیصلہ کیا، جس کے تحت جیلوں سے افغان قیدیوں کو نکال کر عارضی کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا، جہاں ان کی رجسٹریشن مکمل کی جائے گی نادرا کے ذریعے، متعلقہ اداروں کے ذریعے، اور پھر رجسٹریشن کے بعد ان افراد کو باقاعدہ طور پر افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی اور ان کی نشاندہی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں ملک کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ اب حکومتی ذرائع کے مطابق اس پالیسی کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا اور غیر قانونی مقیم افغانی یا غیر قانونی ملکی کوئی بھی ہو، ان کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اس دوران انسانی حقوق اور قانونی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تاکہ واپسی کا عمل شفاف اور منظم انداز میں مکمل کیا جا سکے اور پاکستان سے افغانیوں کا انقلاب کمپلیٹ ہو۔ اس کے علاوہ خیبر بلوچستان سے یہ خبر ہے کہ کوئٹہ میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، افغان بستیوں میں مشترکہ کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر حکام نے شہر کے اہم شاہراہوں پر اضافی ناکے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان بستیوں میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے مشترکہ کارروائیاں کریں گے، جبکہ ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایسے افراد کو حراست میں لے کر ملک بدر ڈپورٹ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے جو افغانی موجود ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ یہ بڑی ایسی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ افغانیوں کا ہر صورت نکالنا ہے اور ان کے حوالے سے یہ ساری اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ افغان بستیوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حالیہ عرصے میں کیونکہ کوئٹہ میں بلوچستان میں بڑی تعداد میں افغانی موجود ہیں اور پھر ان کی جو سرگرمیاں ہیں جو دہشت گردانہ، اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہے،
تو حالیہ عرصے میں سیکورٹی خدشات کے باعث صوبے میں نگرانی کے اقدامات میں اضافہ دیکھا گیا اور حکام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے افغانیوں کو نکالنا پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تورخم بارڈر جو خیبر پختونخوا میں ہے، جس میں سب سے زیادہ افغان مہاجرین کا انخلا ہوا اور سب سے زیادہ تعداد اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ تورخم بارڈر ٹرمینل پر افغانیوں کی وطن واپسی کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، جبکہ تورخم بارڈر ٹرمینل پر غیر قانونی مقیم افغان واپسی کے سلسلے میں اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس کے مطابق ڈپورٹیشن پروسیس جو ہے صبح 9:30 پاکستانی وقت پر باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق تمام متعلقہ اداروں بشمول فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، پاکستان کسٹمز، نیشنل لاجسٹک کارپوریشن اور نادرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر تمام سسٹمز مکمل طور پر فعال رکھیں۔ تمام عملہ صبح 9 بجے تک آن گراؤنڈ موجود ہوگا اور ہر صورت مکمل سیٹ اپ یقینی بنایا جائے گا۔ حکام کے مطابق تمام ادارے صبح 9 بجے تک سیکیورٹی حکام تورخم کو اپنی ریڈی اسٹیٹس رپورٹ جاری کریں گے، جسے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ NLC، FIA اور کسٹمز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹرکوں کی آمد، یعنی جن ٹرکوں میں افغانی اپنا سامان یا اپنی فیملیز رکھ کے جا رہے ہیں، ان کی آمد رفت کے انتظامات ہر صورت مکمل کریں اور اپنے متعلقہ سینئر افسران سے باضابطہ اجازت لے کر سسٹمز کی بحالی اور تیاری کی تصدیق کریں۔ اجازت نامہ متعلقہ ادارے کے آفیشیل چینلز کے ذریعے حاصل کیے جائیں۔ اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ FRP کے تحت ڈپورٹیشن ٹرکوں کی نقل و حرکت شروع ہو جائے گی۔ کسٹمز اور NLC حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام سیویلین ٹرانسپورٹرز کو بر وقت آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ٹرک لے کر نہ آئے، یعنی صرف NLC لے کے جائے گا، باقی کسی کا ٹرک نہیں جائے گا۔ سیکیورٹی انتظامات کے تحت تورخم کے مقام پر مکمل کرفیو نافذ رہے گا۔ تورخم بارڈر ٹرمینل کے اطراف باچا مینا مجنی اور گرد نواح سے کسی بھی قسم کے سیویلین نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ زیرو لائن کو ہر قسم کے مقامی افراد کے لیے مکمل طور پر بند رکھا جائے گا، یعنی افغان مہاجرین کے انخلا کے اس پروسیس کے دوران کرفیو کا نفاذ ہوگا۔ عام سیویلین یا جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی ادارے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ان افغان مہاجرین کے کلیئرنس کر کے ان کو بارڈر کراس کریں گے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ پولیس حکام بشمول SHO لنڈی کوتل، SIs اور دیگر اہلکار اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی سیویلین مزدور یا غیر متعلقہ شخص علاقے میں داخل نہ ہو۔ تمام کاروبار دکانیں بند رہیں اور کرفیو اس وقت تک برقرار رکھا جائے گا جب تک سیکیورٹی حکام تورخم کی جانب سے کلیئرنس جاری نہ ہو۔ اس کے علاوہ حکام کے مطابق صرف حمزہ بابا کیمپ سے آنے والے ڈپوٹیز کو کنٹرولڈ انداز میں زیرو لائن تک لایا جائے گا اور سرحد پار یعنی افغانستان بارڈر کے ذریعے، تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان سے افغانستان بھجوایا جائے گا۔ مزید یہ بھی ہدایت کی گئی کہ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے تاکہ IFRP عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر نہ ہو، یعنی جو رجسٹریشن کا عمل ہے، جس میں نادرا کا عمل ہے، FIA کا عمل ہے یا دیگر جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، ایک ایک شخص کی رجسٹریشن کی جاتی ہے اور پھر چاہے وہ بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر شخص کی رجسٹریشن کے بعد ان کو افغان بارڈر کراس کروایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو اس رجسٹریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو نیکسٹ ٹائم یہ افغانی پاکستان آئیں گے تو کیونکہ اس کے حوالے سے مستقبل میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جس افغانی کو یہاں سے ایک بار رجسٹر کر کے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے ان کے دوبارہ پاکستان داخلے پر سخت پابندی ہوگی، اور وہ اگر ویزا لے کر بھی باقاعدہ طور پر آئیں گے قانونی طور پر بھی تو ان کو بہت سخت جانچ پڑتال کے بعد آنے کی اجازت دی جائے گی، ورنہ تو ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے بڑا اہم جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے، بہت سارے دوست ہمارے یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ کچھ خبریں بھی گردش کری کہ بہت سارے افغان جو مہاجرین ہیں وہ اپنی فیملیز یہاں سے لے جا کے کچھ خیبر پختونخوا میں چھوڑ کے دیگر شہروں میں آ کے کام کاروبار دھندے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی فیملیز افغان ڈراپ کیا اور وہ پھر جو مرد حضرات ہیں یا ایک دو جو سربراہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، وہ پاکستان آ کر سنگل آتے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ رہائش وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ بس کہیں بھی ادھر ادھر رہ کے وہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز کر کے اپنا کام دھندے کر کے اپنی فیملیز اور اس حوالے سے اپنے اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے کہ یہ آ کہاں سے رہیں۔ یہ لوگ بہت ساری خبریں بلوچستان سے آ رہے ہیں، بہت سارے کہنے KP سے آ رہے ہیں کیونکہ طویل بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، تو یہ شکایات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا، اس پر بڑی سختی کرنی پڑے گی اور خاص طور پر وہ معاملہ دیکھنا پڑے گا جو ہمارے
اندر ہمارے اداروں میں ہمارے لوگوں کے اندر جو آستین کے چھپے سانپ ہیں ان کو بھی نکالنا پڑے گا، بالخصوص جو 40 شناختی کارڈ بنانے والے سرکاری عملہ ہو یا پھر باثر شخصیات ہو۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے جاری ہے۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات بھی کشیدہ ہونے جا رہے ہیں دوبارہ عید کے بعد، اس پر بھی نظریں ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔